الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال في موضع آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی، نوجوانان ملت، دین ایک مکمل اور کامل مذہب ہے اور اس دین کے حفاظت اور نگرانی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے. دین اسلام کے مخالفین جب سے دنیا آباد ہوئی ہے اسی وقت سے وقتاً فوقتاً پیدا ہوتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے مقابلے میں حق پرستوں کو اور دین کی حفاظت اور نگرانی اور اشاعت کرنے والوں کو پیدا کرتا رہا. آپ دیکھیے کہ شروع تاریخ کے اوراق اگر گردانی کی جائے، حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے تو شیطان بھی تھا اور پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح پھسلایا جائے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام جیسے ہی رسول بن کر آئے تو پھر شیطان نے پوری کوشش کی، انسانوں کو شرک کے اندر مبتلا کیا، اور ہر نبی ایک کے بعد دیگر نبی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے اور جس وقت میں جیسا جس چیز کا غلبہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیزوں کے مقابلے میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں وہ معجزہ دے کر مبعوث کیا. اور وقتاً فوقتاً حضرات انبیاء کے بعد صحابہ، اولیاء اور اسی طرح بعض وہ منصف اور اسلام پسند بادشاہوں بھی دنیا کے اندر گزرے. عام طور پر تاریخ اس طور پر پیش کیا جاتا ہے، خصوصاً اس وقت اس دور میں اور اس ماحول کے اندر اسلام کی شکل و صورت اور حیت کو اس شکل کے اندر پیش کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اسلام جتنا بھی یہ پھیلا ہے یہ سارا کا سارا تلوار کے بل بوتے پر، طاقت کے بل بوتے پر، مال اور دبدبے کے بل بوتے پر پھیلا ہے، جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ اسلام نہ کبھی تلوار کے بل بوتے پر پھیلا، نہ طاقت اور دبدبے کے بل بوتے پر پھیلا. یہاں تک کہ جہاں بھی طاقت کا غلبہ آیا تو وہاں بھی اخلاق کو پیش کیا گیا. اور سیرت کے اندر سینکڑوں ایسے واقعات بھرے پڑے گئے جہاں پر طاقت ہونے کے باوجود اخلاق کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور بعض دفعے پر
پوری قوت تھی، پوری شان و شوکت، یہاں تک کہ پوری چیزیں تھے، لیکن اس کے باوجود یہ پیش کیا گیا، اخلاق کا ایسا مظاہرہ سامنے کیا گیا۔ ایک چھوٹی سی مثال، افریقہ کے علاقے میں چند صحابہ کرام تجارت کی غرض سے گئے تو وہاں پر 2 دکانیں تھیں، اور آپس میں ایک دکان جب مسلم بھائی کی اور دوسرے مذہب والے بھائی کی دکان تھی، تو جب اس کے پاس آیا اور آ کر خریدتا گیا تو پھر اس کے بعد دوسرا گراہک آیا تو سب سے پہلے کہا کہ بھائی یہی سامان اور اسی قیمت پر پڑوسی دکان میں آپ کو یہ ملے گی، آپ وہاں جا کر خرید لیں۔ تو اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے ضرورت ہے، میں یہ چیز سامان خریدنا چاہتا ہوں، چاہے وہاں پر خریدوں چاہے اس جگہ پر خریدوں، وہ تو میری مرضی ہے۔ کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جتنی مجھے ضرورت تھی اللہ نے مجھے اتنا عطا کر دیا ہے، اور میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ اس بھائی کے پاس ایک گاہک بھی نہیں آیا، اس لیے تم وہاں چلے جاؤ تاکہ اس بھائی کا بھی کچھ سامان یعنی کچھ گزارا ہو جائے۔ تو چنانچہ وہ دیکھ کر جیسا اتنا اچھا مظاہرہ، اتنے اچھے اخلاق، تو فوراً اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جس کی بنیاد پر اسلام میں لوگ خود بخود اپنے شوق سے، اپنے جذبے سے، پیار محبت سے داخل ہو گئے، لیکن کبھی اسلام طاقت کے بل بوتے پر، تلوار کے بل بوتے پر نہیں پھیلا ہے۔ تو انہی جوان مردوں کی فہرست میں اور انہی مسلم اور انصاف پسند فہرست کے اندر ایک نام ملتا ہے اس ہندوستان کی سرزمین پر، اور خصوصاً اس ریاست کرناٹک کی جان اور شان، اور جسے فخر ہے اس کرناٹک کو، جس کا نام ہم سنتے ہی ہمارے بدن کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ بہادر شخصیت کیسی زندگی گزاری ہوگی۔ تو ان کا نام نامی فتح محمد حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، پورا نام فتح محمد ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ہے، اور آج ہم جو انہیں جانتے ہیں ایک بادشاہ کے روپ میں جانتے ہیں، ایک حکمران کے روپ میں جانتے ہیں، جبکہ وہ صرف بادشاہ اور حکمران نہیں تھے، بلکہ بادشاہ اور حکمران کے ساتھ ساتھ وہ دین پسند، یہاں تک کہ حافظ قرآن اور پھر علماء کی صحبت یافتہ ایک منصف پسند بادشاہ تھے۔ اور تاریخ میں خصوصاً آج کا جو سلیبس ہے اور جو اسکولوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے، غلط سلط تاریخ کو حذف کر کر جو حقیقی اور سچی تاریخ ہے اس کو مٹا کر اور مختصر ایک معمولی تاریخ کو پیش کیا جا رہا ہے، اور ایسی شکل و صورت ٹیپو سلطان کی پیش کی جا رہی ہے کہ گویا کہ ان کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ ایک تھا، اوروں کے ساتھ ایک تھا، جبکہ بالکل غلط ہے۔ اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے جسم کے اندر جو خون دوڑ رہا تھا، جو مٹی تھی، جو خمیر تھا، وہ ہندوستان کا نہیں تھا۔ اسی لیے تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی سیرت کی بڑی بڑی ضخیم کتابیں، 2 مشہور کتابیں ہیں، آپ بھی اس کا مطالعہ رکھیں اور اس کو پڑھیے کہ اس کے اندر مفصل تاریخ کو لکھا گیا ہے، اور جو سیریل کے اندر اور دیگر چیزوں کے اندر جو پیش کی جا رہی ہے، جو مناسب ہے، جو ان کو مطلوب ہے اسی کو پیش کیا جا رہا ہے، اور جو مطلوب نہیں ہے اس کو حذف کیا جا رہا ہے۔ جبکہ سیرت کی بڑی بڑی ضخیم کتابیں، انہی میں سے ایک سلطنت خداداد، جس کے اندر بھی تفصیل حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی سیرت کو لکھا گیا ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور سیرت ہے، سیرت ٹیپو سلطان، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اس کے اندر بھی تفصیل سیرت کو لکھا گیا ہے۔ تو اگر مناسب سمجھا گیا کہ آج کے جمعے کے خطبے کے اندر آپ حضرات کے سامنے، اس لیے کہ نومبر کا مہینہ چل رہا ہے اور اسی نومبر کی 10 تاریخ کو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، تو اس سیرت کو بتایا جائے، پیش کیا جائے، تاکہ اس سیرت کو سن کر ہمارے ایمان کے اندر بھی جلا بخشے۔
تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے آبا و اجداد ہندوستان کے نہیں تھے بلکہ مکے کے رہنے والے تھے، اور پھر مکے سے ہجرت کر کر تجارت کے غرض سے، دین کی اشاعت کے غرض سے سب سے پہلے ایران گئے، اور پھر ایران سے ہجرت کر کر افغانستان آئے، اور پھر افغانستان سے ہجرت کر کر ہندوستان آئے۔ اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے دادا کا نام فتح محمد ہے۔ فتح محمد کو اپنے بیٹوں سے بڑی محبت تھی، لیکن جو بیٹوں سے محبت غلط نیت غلط مقاصد نہیں تھے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ ان بیٹوں کے ذریعے سے اچھی تربیت کر کر میں اپنی آخرت کو سنوار سکوں اور اپنی آخرت کو بنا سکوں۔ تو چنانچہ بیٹوں کے اندر دیکھا تو ایک بیٹے کے اندر بھی وہ صفات و اخلاق نظر نہیں آئے، تو سیدھا درویش حضرت حیدر علی کے دربار میں گئے اور جا کر دعا کی درخواست کی، اور کچھ لمحات وہاں پر گزارے اور کہا کہ حضرت آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے جو جوان مرد ہو، جو دلیر اور بہادر ہو، اور جس کے ذریعے سے دین کی اشاعت کا کام ہو سکے۔ حضرت درویش حیدر علی نے دعا کی، اور اللہ والوں کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے۔ تو حضرت ادھر جیسے ہی دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ کچھ ہی مہینے گزرے تھے، فتح محمد کی اہلیہ عمل سے ہو گئی، اور پھر چند ہی دن کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا، اور ان کا نام اپنے درویش حیدر علی کے نام پر فتح محمد نے اس لڑکے کا نام حیدر علی رکھا، اور حیدر علی آگے چل کر آندھرا کے اندر کڑپا اور ادھر کے علاقے کے گورنر بنے، اور پھر حیدر علی ایک دم بہادر اور دلیر تھے، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے دین کی اشاعت کا کام لیا۔ تو حضرت حیدر علی جیسے ہی جوان ہوئے، بڑے ہوئے، تو اب سوچا کہ فتح محمد نے ان کا نکاح کر دیا جائے۔ چنانچہ گورنر، ماضی گورنر شیخ برہان الدین جن کا نام ہے، ان کی بیٹی سے، جن کی بیٹی کا نام تھا فاطمہ، اور بڑی متقی، پرہیزگار اور با اخلاق تھی، تو حضرت حیدر علی کا نکاح فاطمہ جو برہان الدین گورنر تھے ماضی، ان کی بیٹی سے حیدر علی کا نکاح کر دیا گیا۔ اور حیدر علی اور فاطمہ کا جب نکاح ہوا، اور یہ کچھ ہی زندگی گزارتے گزارتے انہوں نے سوچا کہ کالی کٹ کے اندر ایک بزرگ ہستی تھی، ایک درویش ہستی تھی، ایک اللہ کے ولی تھے جن کا نام تھا ٹیپو مستان۔ تو انہوں نے آپس میں سوچا کہ چلو حضرت کے دربار میں جائیں اور جا کر کچھ اوقات وہاں پر گزاریں، تاکہ ہمارے اندر بھی آخرت کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے، اس لیے کہ صحبت اللہ والوں کی کچھ ہی لمحات اگر گزار دیے تو دنیا کا کایا پلٹ جاتا ہے، اور آخرت کی یاد دہانی تازہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی مل کر حضرت مستان ٹیپو کے دربار میں گئے اور کچھ اوقات گزارا، اور پھر دعا کی درخواست کی کہ حضرت دعا کر دیجئے کہ ہمیں بھی اللہ تعالی ہمارے گود کو بھی ایک بیٹے سے بھر دے۔ ادھر حضرت ٹیپو مستان کے ہاتھ اٹھے اور دعا قبول بھی۔ کچھ ہی لمحات گزرے تھے تو ایک حمل سے ہو گئے، اور پھر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی ولادت اس وقت، آج جو پورے کرناٹک کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا ہوا ہے جسے ہم دیون ہڈلی کہتے ہیں، اس وقت اس علاقے کا نام یوسف آباد تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت اس علاقے کا نام یوسف آباد تھا، اس لیے کہ بڑی ہریالی تھی اور بڑا خوبصورت منظر تھا۔ اسی علاقے میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ہفتے کے دن صبح صادق کے وقت، تاریخ اگر دیکھا جائے تو تاریخ میں لکھا ہے کہ 20 ذی الحجہ
1175 ہجری اور بمطابق انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 10 نومبر 1750 عیسوی صبح صادق کے وقت ہفتے کے دن مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن، نوجوانوں کے لیے بہادر اور دلیر شخصیت رکھنے والے اور انگریزوں کے خوف کی دھار حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی ولادت ہوئی تو ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہی گئی، اور پھر جیسے ہی نام رکھنے کی باری آئی تو ادھر فاطمہ ماں چاہتی تھی کہ بیٹے کا نام اللہ والے کے نام پر ٹیپو سلطان رکھا جائے، اور ادھر حیدر علی چاہتے تھے کہ میں اپنے والد کا نام فتح محمد رکھوں۔ دونوں میں تکرار ہوا تو آپس میں اس بات پر متفق ہو گئے، چلو ہم دونوں نام ملا کر ایک ساتھ رکھیں گے۔ چنانچہ پورا ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا پورا نام فتح محمد ٹیپو سلطان پورا نام ہے۔ تو پھر جیسے ہی ماں اور باپ پوری ایک سوئی کے ساتھ بیٹے کی تربیت کی، ماں یہ چاہتی تھی کہ کہیں میرے گناہوں کا آنچل میرے بچے پر نہ آئے، اور باپ یہ چاہتے تھے کہ کہیں میرے گناہوں کا دھبا میرے بیٹے پر نہ آئے۔ دونوں پاک اور صاف و شفاف زندگی گزارتے ہوئے بیٹے کی تربیت کی، یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ صرف 7 سال کی عمر کو پہنچے تھے، جبکہ خاندان اعلیٰ ہے، گورنر، حاکم، بادشاہوں کا خاندان ہے، لیکن تربیت ساری کی ساری دینانہ تربیت ہے۔ صرف 7 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ حافظ قرآن ہو گئے، اور پھر جیسے ہی 12 سال کی عمر کو پہنچے تو بہت سی زبانوں میں عبور حاصل کیا اور بہت سی کتابوں کو بھی پڑھ چکے، یہاں تک کہ ریاستی زبان، انگریزی زبان، فارسی زبان اور اردو زبان اور دیگر زبانوں کے اندر بڑی اچھی مہارت حاصل کی۔ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ جب 7 سال کی عمر تھے، لڑکوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہے تھے، اتنے میں ایک درویش اللہ والوں کا وہاں سے گزر ہوا، اور جیسے ہی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جو 7 سال کی عمر ہے نظر پڑی تو فوراً کہا کہ بیٹا آگے چل کر تو اس ریاست کا بادشاہ بنے گا اور اللہ تجھے عظیم تیرے سے کام لے گا، اور سن بیٹا جیسا ہی تو بادشاہ جب بنے گا تو میری اس بات کو یاد رکھ لینا، فوراً تو مسجد کی افتتاح کرنا۔ اللہ اکبر! اللہ والے تو اللہ والے فراست کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور بچے سے کہا کہ بیٹا جیسا ہی تو حاکم اور بادشاہ بنے گا تو مسجد کی افتتاح کرنا اور ایک تو مسجد کو بنا دینا۔ تو الغرض 17 سال کے قریب جب پہنچے ساری زبانوں کے اندر مہارت حاصل کر چکے تھے، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ حیدر علی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے کے اندر جوانمردی، بہادری اور دلیری کو دیکھا تو 17 سال کی عمر میں ایک فوج کو تیار کیا، اور فوج کا کمانڈر، سپہ سالار، قائد بنا کر ملبار کی طرف جو کیرلا کا علاقہ ہے اس کی طرف بھیجا۔ اندازہ لگائے صرف 17 سال کی عمر میں فوج کے کمانڈر سپہ سالار بن کر نمائندگی کر رہے ہیں، اور جبکہ آج اگر دیکھا جائے تو 17 سال کی عمر کا اگر لڑکا ہے تو کیا کچھ کر گزرتا ہے، اور ایسے ایسے کام کر گزرتا ہے جس کی بنیاد پر خاندان اور خود ماں باپ کو سر مجبوراً جھکانا پڑ جاتا ہے۔ تو ادھر ماں باپ نے بیٹے کی ایسی تربیت کی تھی تو دیکھا حیدر علی نے، بیٹا تو کمانڈر سنبھال سکتا ہے، سپہ سالاری تیرے ہاتھ میں آ سکتی ہے، تو 17 سال کی عمر میں ملبار کی طرف فوج بھیجا اور اس کا قائد بنا کر بھیجا۔ اور پھر جیسے ہی 23 سال کی عمر کو پہنچے، حیدر علی نے سوچا کہ اب بیٹے کا نکاح کر دیا جائے، اور پھر میاں بیوی یعنی ماں باپ کے درمیان میں تکرار ہوا۔ ادھر حیدر علی چاہتے تھے کہ بیٹے کا نکاح برہان الدین ایک شیخ نواتی خاندان کے ہیں تو وہاں ان کا نکاح کر دیا جائے، بخشی نواتی خاندان کی بیٹی سے نکاح کر دیا جائے، سلطانہ بیگم جس کا نام تھا۔
اور ادھر ماں چاہتی تھی کہ نہیں، مسجد کے امام جو شیخ معین الدین ہیں ان کی بہن سے ان کا نکاح کر دیا جائے۔ دونوں میں تکرار ہوا، پھر آپس میں اس بات پر متفق ہوئے چلو دونوں نکاح ایک ساتھ کر دیا جائے۔ تو چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ صرف 1 گھنٹے کے فاصلے پر ایک نکاح ہوا، سلطانہ بیگم سے پہلا نکاح ہوا، اور پھر دوسرا نکاح شیخ معین الدین کی بہن سے دوسرا نکاح 1 گھنٹے کے بعد ہوا۔ اور پھر حضرت شیخ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اتنے باحیات تھے، اللہ اکبر۔ تاریخ میں لکھا ہے جبکہ بادشاہ تھے، اور بادشاہوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ اپنی خدمت کے لیے، پیر اور بدن کی خدمت کے لیے غلاموں کو، باندیوں کو رکھا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح دھیرے دھیرے ناجائز تعلقات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اتنے باحیا اور اتنے باحیا تھے کہ اپنا چہرہ، ہاتھ اور پیر کے علاوہ کسی اور، چاہے وزیر ہو، چاہے غلام ہو، چاہے باندی ہو، سوائے اپنی بیویوں کے کسی اور کے سامنے اپنے بدن کا کوئی حصہ نہیں کھولا۔ اور پھر زنا سے اتنی سخت نفرت تھی، حتیٰ کہ اپنے خلافت، اپنے بادشاہ کے زمانے میں یہ حکم جاری کیا تھا، اگر کوئی زنا کر گزرتا ہے، چاہے مسلم ہو کہ غیر مسلم، جو کوئی بھی اپنی ریاست کے اندر، اپنے ماتحت کے اندر ایسا کوئی گناہ اگر کر گزرتا ہے تو فوراً اسے پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جائے گا۔ اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے حکومت میں یہ حکم جاری کیا تھا کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم عورتیں بھی اپنا چہرہ، اپنی ہتھیلی، اپنے پیر کے علاوہ بدن کا کوئی حصہ ظاہر نہیں کر سکتے۔ اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اتنے سیکولر ذہن رکھنے والے تھے اور اتنا کھلا مزاج رکھنے والے تھے، اور آج جو اسلام کے دشمن بھی ہیں اور مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، حتیٰ کہ خود ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے بھی دشمن ہیں، آج جیسے ہی ان کا نام آتا ہے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اور پھر تاریخ کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ ٹیپو سلطان سیکولر نہیں تھے، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ایک برتاؤ تھا، اوروں کے ساتھ ایک برتاؤ تھا۔ جبکہ وہ دیکھنا چاہیے، تاریخ کی کتابیں دیکھیں، تاریخ کی کتابوں کے اندر صاف لکھا ہے کہ اس وقت سے لے کر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سے لے کر آج تک پورے اس ریاست کے اندر، ریاست تو ریاست، پورے اس ہندوستان کے اندر کوئی ایسا سیکولر ذہن رکھنے والا نہ حاکم گزرا نہ بادشاہ گزرا، اتنی سیکولر ذہن رکھنے والے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ کالی کٹ کی مندر کو 195 ایکڑ زمین وقف کر دیا، بونالی کی مندر کو 504 ایکڑ زمین ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے مندر کے لیے وقف کر دیا، اور سیلم کی مندر کو 73-70 پر 3 ایکڑ زمین وقف کر دیا۔ تو ہر مندر کو اتنا زمین وقف کیا، اور پھر یہاں تک لکھا ہے کہ سالانہ 19 کروڑ روپیہ، سالانہ 19 کروڑ روپیہ پوجاریوں کو، سوامیوں کو اور عیسائیوں کے پادریوں کو دیا جاتا تھا۔ 19 کروڑ روپیہ سالانہ ان پر خرچ ہوتا تھا، اور پھر اتنا ذہن رکھنے والے تھے۔ ایک مرتبہ مسلم فوج کیرلا کے علاقے سے گزرتے ہوئے ایک مندر کو توڑ دیا، اور جیسے ہی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو غصہ ہو گئے، ناراض ہو گئے، اور فوراً سامیوں کے پاس گئے اور جا کر معافی مانگی، اور کہا کہ جیسی یہ مندر تھی ویسے اور اس سے بھی اچھا بنا کر دیں گے، تو بنا کر دیا گیا۔ اور پھر سارے مسلم فوجوں سے کہا کہ خبردار، آئندہ سے بغیر اجازت کے کسی معبد خانے کو ہاتھ تک نہ لگانا۔ ایسی سیکولر ذہن رکھنے والے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ تھے۔ تو الغرض چھوٹے چھوٹے جنگوں کے اندر شریک ہوئے، آخر جب حیدر علی کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کے بعد جیسے ہی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے سر پر پوری اس ریاست کی باغڈور اور کمانڈر سر پر رکھنے کی باری آئی، اللہ اکبر کیا مزاج تھا۔ تو سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس گئے،
اور ماں کے پاس جا کر درخواست کی اور پیر کے پاس بیٹھ گئے اور ماں سے کہا کہ امی جان شفقت کا ہاتھ آپ سر پر رکھ دیجئے، آپ کے سائے عاطفت کے بغیر اور آپ کے رحم و کرم کے بغیر پوری اس ریاست کی باغدوڑ سنبھالنا میرے ہاتھ میں نہیں، آپ کی دعا ہوں گے اور آپ کے سائے عاطفت کا ہاتھ میرے سر پر ہوگا تو پھر آسانی سے سنبھال سکوں گا۔ تو ادھر ماں کی دعائیں لیے اور ادھر پوری ایک بڑی محفل سجائے اور علماء اکرام کو بلائے، بڑی محبت تھی علماء سے، اور جو سب سے بڑے قاری قرآن تھے ان کے ذریعے سے تلاوت جاری کی، بادشاہ میں لیکن تلاوت جاری کی، سورہ حشر کی آخری آیتیں تلاوت کی گئی، اور جیسے ہی لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون پر پہنچے قاری صاحب تو زار و قطار رونے لگے، ٹیپو سلطان کی ہچکیاں ہونے لگے، تو آخر اپنے آپ کو برداشت کرتے ہوئے سنبھل گئے، اور پھر جو سب سے بڑے عالم دین تھے ان کے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے سر پر تاج رکھا اور پھر دعا کی درخواست کی، کہا کہ دعا کر دیجئے۔ پھر اس کے بعد ہی سب سے پہلے افتتاح مسجد کی بنائی، مسجد کی سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی، اور پورا کامل تام جب مکمل ہوا 1790 میں جب پوری مسجد تیار ہو گئی، اتنے با اخلاق اور با کردار تھے، اللہ اکبر۔ جب 1990 میں مسجد افتتاح ہوئی، پوری مکمل تیار ہو گئی، عید کا دن تھا، عید الفطر میں اعلان جاری کیا کہ آج یہ مسجد کی افتتاح ہے، سب سے پہلا وہ شخص نماز پڑھائے گا، سب سے پہلے وہ شخص نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے گا، امامت وہ کرائے گا اس مسجد کی جس نے بالغ ہونے کے بعد ایک بار بھی نماز جس کی قضا نہ ہوئی ہو، ایک نماز بھی جس کی فوت نہ ہوئی ہو۔ اللہ اکبر۔ اس مجمع کے اندر بڑے بڑے درویش بھی تھے، بڑے بڑے علماء ادبا بھی تھے، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کر امامت کر سکے۔ آخر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے اور کہا کہ لوگوں، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں، بالغ ہونے کے بعد سے اب تک میری ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، ایک نماز بھی میری فوت نہیں ہوئی ہے، یہ کہہ کر آگے بڑھے اور امامت کروائی اور مسجد کی افتتاح کی۔ اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بڑے بہادر اور دلیر تھے، تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے رفقا کے ساتھ جنگل گئے شکار کے لیے، جیسے ہی گئے تو چیتا سامنے آ گیا، سارے لوگ جو رفقا ساتھ میں تھے پورے بھاگ گئے، تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اسی وقت تلوار کے ذریعے سے مقابلہ کیا اور اسے پچاڑ کر رکھ دیا۔ تو جیسے ہی رفقا کی نظر اس پر پڑی تو آ کر حیدر علی اس وقت زندہ تھے، حیدر علی سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے چیتے کو پچاڑ دیا ہے، تو فوراً حیدر علی دوڑتے ہوئے اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس گئے، کہا کہ فاطمہ خوشخبری سنو، تمہارے بیٹے نے چیتے کو پچاڑ دیا ہے۔ سنتے ہی فاطمہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حیدر علی چونک گئے، فاطمہ کیا بات ہے، تمہارے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں؟ تو فاطمہ نے کہا کہ یہ آنسو غم کے آنسو نہیں ہیں بلکہ خوشی کے آنسو ہیں، تشکری آنسو ہیں، اور سنیے کہ اس میں بیٹے کا کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو میرا کمال ہے۔ حیدر علی نے پوچھا تیرا کیا کمال ہے؟ کہا کہ جیسا ہی بیٹا ٹیپو جب چھوٹا تھا اور جب یہ روتا تھا اور دودھ کی جب اسے ضرورت پڑتی تھی تو بغیر وضو کیے میں نے اسے کبھی اپنے سینے سے نہیں لگایا، اور بعض تاریخ میں لکھا ہے کہ کبھی 2 رکعت نماز پڑھے بغیر کبھی میں اپنے بیٹے ٹیپو کو اپنے سینے سے نہیں لگایا۔ وہی میرے وضو کا اور نماز کا اثر جو آج ٹیپو کے اندر سے جھلک رہا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ جیسے ماں تربیت کرتے ہیں تو ویسا بیٹا نظر آتا ہے، اور آج نماز تو دور کی بات اور وضو کرنا تو دور کی بات، کم سے کم سر پر پلو تو ہو جاتا، اور کم سے کم ایک آسرے پر ہو کر اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگاتے، تو آج کا بیٹا بڑا ہو کر کبھی نمازیں قضا نہ ہوتی تھی، کبھی سنتیں نہیں چھوٹتی تھی، ماں باپ تربیت کرنے کی وجہ سے آج بچے ایسے غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ تو الغرض ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بڑے باحیا تھے، سنت کے پابند تھے، ایک سنت بھی ان سے قضا نہیں ہوتی تھی۔ شیخ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے
علماء دیوبند کون اور کیا ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جیسے ہی میں سری رنگا پٹنم کے زمین علاقے کو گیا اور جا کر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی مدار پر جا کر مراقبہ کیا تو مجھے کشف کے ذریعے سے مراقبے میں دکھایا گیا، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو ظاہر کیا گیا اور چہرے کو دیکھتا ہے حسین و جمیل خوبصورت چہرہ ہے، انوارات جس سے جھلک رہے ہیں، اور پھر دیکھتا ہوں کہ چہرے پر داڑھی سجی ہوئی۔ اور آج یہ کتابوں کے اندر، تصویر کے اندر، اسکولوں میں جو تصویریں لگائی جاتی ہیں، یہ ساری تصویریں جو دکھائی جا رہی ہیں بالکل غلط ہے، جبکہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے چہرے انور پر داڑھی سجی بھی تھی، کیسے نہ ہوتی، جبکہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے خواب میں کئیوں مرتبہ میرے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے، اور آخری کچھ لمحات کچھ دن باقی تھے تب بھی دیدار ہوا ہے۔ تو اگر تاریخ بڑی ہے لیکن مختصر یہ کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے ہوتے ہوئے کسی انگریز کو ہمت نہ تھی کہ مقابلہ کر سکے۔ بالآخر انگریزوں نے چال چلی کہ کسی نہ کسی طرح ٹیپو سلطان کو ہرانا ہے، لیکن بالمقابل ہو نہیں سکتا اور کسی کی ہمت نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے 3 خاص آدمیوں کو خریدا جو ٹیپو سلطان کے خاص تھے، جن پر اعتماد تھا ٹیپو سلطان کا، انہی 3 آدمیوں کو خریدا۔ ایک اپنوں میں میر صادق اور غیروں میں پورنیا، اور تیسرا جو اپنے اندر کے ماحول کے اندر راجہ خان پر بڑا بھروسہ ٹیپو سلطان کو تھا، غیر مسلم تھا، اسے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیے تھے، بڑا بھروسہ تھا، لیکن ان تینوں کو انگریزوں نے خرید لیا۔ اور بالآخر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ رات میں وظائف سے فارغ ہو گئے، سارے وظائف سے فارغ ہو کر جب لیٹتے ہیں تو دیکھتے ہیں خواب میں میرے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹیپو کل شام کا کھانا تم ہمارے ساتھ کھا لینا۔ تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب آخری وقت قریب آ چکا ہے، چنانچہ جیسا ہی دوسرے دن کا سورج طلوع ہوتا ہے، بعض تاریخ میں لکھا ہے کہ روزے سے تھے اور بعض لکھا ہے کہ روزے سے نہیں تھے، تو الغرض دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، اتنے میں یہ خبر ملی کہ عبدالغفار جو آپ کا خاص خادم ہے اسے انگریزوں نے شہید کر دیا ہے۔ تو نیوالا اٹھ رہا تھا، اتنے میں برتن میں رکھا اور ادھر ہاتھ صاف کیے، ان کا خاص ایک گھوڑا تھا جس کا نام طاؤس تھا، طاؤس پر بیٹھ کر آگے چلے، اور جیسے ہی گئے تو راستے میں میر صادق سے ملاقات ہوئی، تو فراست کی نظر سے دیکھ لیے اور میر صادق سے کہا کہ میر صادق سن، تو نے صرف ایک ٹیپو کا سودا نہیں کیا، تو نے پورے اس ریاست کا، پورے اس ہندوستان کے اندر بسنے والے ہر فرد انسان کے عزت، آبرو، مان، مریادہ کا تو نے سودا کیا ہے، اور سن تیری نسل دانے دانے کو ترسے گی، یہ کہہ کر سن اگر کل میں زندہ رہا تو پوری فہرست تیار کر رکھی ہے، تم سب کو پھانسی کے پھندے پر چڑھاؤں گا، لیکن کل کا ٹیپو سلطان کی زندگی میں لکھا ہوا نہیں تھا۔ تو الغرض ٹیپو آگے بڑھے اور قلعے سے باہر گئے، جیسے ہی باہر گئے تو انگریز کی فوج آ چکی تھی اور پھر جو ہے ایک دم پوری تیاری کے ساتھ آ گئے تھے۔ تو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ قلعے کے اندر آنے کی پوری کوشش کی، لیکن پورنیا فوراً آ کر دروازہ بند کر دیا۔ تو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ قلعے سے باہر لڑتے رہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ سری رنگا پٹنم کی زمین میں ظہر سے لے کر عصر کے قریب تک 12,000 لاشیں پڑ گئی تھی اور پوری زمین خون سے رنگین ہو گئی تھی، اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو لڑتے ہوئے دیکھ کر مسلم تو مسلم، غیر مسلم عورتیں بھی اپنے پلوں کا بھی اعتبار نہ کرتے ہوئے میدان میں کود پڑے۔ ٹیپو سلطان کی نظر جب ان پر پڑی تو سارے اسے اعلان کر کر کہا کہ تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، تم خود اپنے گھروں کے اندر چلا جاؤ، ٹیپو سلطان کی جان میں جب تک جان باقی ہے ان سے لڑتا رہے گا، تمہاری عزت کو لٹتا ہوا میں اپنے آنکھوں سے دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو آخر جیسے ہی سورج ڈھلنے کے قریب آ گیا، مغرب کا وقت قریب تھا، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ایک دم صحیح طور پر کھانا بھی نہیں کھائے تھے۔ آخر ایک جوان مرد کتنا لڑے گا، کتنا مقابلہ کرے گا، آخر سخت پیاس لگی،
تو راجہ خان سامنے کھڑا تھا، مشکیزہ ہاتھ میں تھا. راجہ خان سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بس تو ایک مرتبہ ایک گلاس پانی مجھے دے دے. راجہ خان چہرہ پھیر لیا، کہا کہ تجھے چند لقموں کا واسطہ دیتا ہوں، سخت پیاس کی شدت ہے، ایک گلاس تو پانی پیش کر دے. لیکن راجہ خان نے بے وفائی کی اور وہاں سے منہ پھیر کر چلا گیا. تو آخر اسی طرح پیاس کی شدت میں ٹیپو سلطان لڑتے رہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی انگریز کی کہ سامنے آ کر مقابلہ کرے. آخر انگریز نے ایک دور سے گھوڑے پر سب سے پہلے گولی فائر کیا، تو گھوڑے کو جیسے ہی لگا تو گھوڑا گر گیا. لیکن ٹیپو سلطان پیچھے نہیں ہٹے. ان اللہ والوں کا اعتماد یہ گھوڑوں پر، یہ سواری پر، تلوار پر نہیں ہوتا، بلکہ اعتماد اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے تلوار لے کر آگے بڑھے. جیسے ہی آگے بڑھے تو سب سے پہلے وار کیا گیا سیدھے ہاتھ کی طرف. تو جیسے ہی گولی سیدھے ہاتھ پر لگی تو پھر بائیں ہاتھ سے تلوار کو سنبھالا اور پھر ادھر بھی گولی کے ذریعے سے فائر کیا گیا. تو پھر آخر جو ہے سامنے بڑھتے گئے لیکن پیچھے نہیں ہٹے. پھر آخر ایک دم نشانہ لگا کر سینے پر جو ہے وار کیا گیا. اور جیسے ہی گولی سینے پر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے جیسے ہی سینے پر لگی، تلوار کیا چھوٹی، خود زمین پر گر گئے، آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئے. اتنے میں سوچا کہ ٹیپو سلطان ختم ہو چکے ہیں. ایک انگریز آگے بڑھا، آگے بڑھ کر جو پٹی ہیروں کی بادشاہوں کے کمر پر بندھی ہوئی رہتی ہے اس کو کھولنے کی کوشش کی. تو فوراً اسی زخم کے ہاتھ سے تلوار لے کر فوراً اس انگریز کا سر قلم کر دیا اور کہا کہ جب تک ٹیپو کی سانسیں باقی ہیں اس وقت تک کوئی ناپاک انسان بدن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو آخر بہادر دلیر تھے اور اتنا خوف طاری تھا انگریزوں کے اندر. نیپولین اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ بڑے تو بڑے